حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے مجلس برسی برائے سال ثواب سید نظر عباس نظر فیض آبادی ابن سید علی اظہر فیض آبادی مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے اور مرحومہ عقیلہ بانو بنت سید مقبول حسین صاحبہ کے ایصال ثواب اور برسی کی مجلس کے غرض سے آپ کے روبرو حاضری ہوئی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ دفتر آیت اللہ سستانی داماد اللہ وارف خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے سید حسن عباس اشر فیض آبادی اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں گے محترم علی عباس سید صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ألا تطغوا في الميزان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة
اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک، تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم تلاوت حدیث قصہ کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم سید علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت آن لائن فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أمي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله.
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحبي لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم آتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ به رسول الله بطرافي الكساء، وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلاله إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ سید علی عباس سلمہ. آپ نے بہترین انداز میں تلاوت حدیث قصہ مومنین کے درمیان پیش کی. یقیناً یہ شب جمعہ ہے اور آج حدیث قصہ کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے اور یہ شب منسوب ہے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے. تو اس شب میں ہم تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو مومنین ہیں ان سب کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور ہمارے مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. اور ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں عالی جناب سید حسن عباس المعروف اشر فیض آبادی صاحب سے کہ وہ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. مجلس ترحیم یعنی مجلس برسی برائے سال ثواب مرحومہ و مغفورہ سیدہ عقیلہ بانو بنت سید مقبول حسین اور مرحوم و مغفور سید نظر عباس ابن سید علی اظہر منعقد کی گئی ہے. بطور پیش خوانی سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے. ملاحظہ. بے کسوں کے قافلہ سالار زین العابدی بے کسوں کے قافلہ سالار زین العابدی دو جہاں کے مالک و مختار زین العابدی بے کسوں کے قافلہ سالار زین العابدی لرزہ بر اندام ہے باطل بیان حال سے باطل بیان حال سے حرف حق ہے آپ کی گفتار زین العابدین بے کسوں کے قافلہ سالار زین العابدین بن کے قیدی جا رہے ہیں
شام کے دربار میں، شام کے دربار میں شش جہت کے مالک و مختار ذیل العابدین، بے کسوں کے قافلہ سالار ذیل العابدین، ابانی ظلم و ستم زد سے نکل سکتے نہیں، بانی ظلم و ستم زد سے نکل سکتے نہیں، ہیں علی کی تیغ جوہر دار ذیل العابدین، بے کسوں کے قافلہ سالار ذیل العابدین، اور شام کے زنداں میں سن کر تیرے غم کی داستان، تیرے غم کی داستان کرتے ہیں ماتم درو دیوار ذیل العابدین، کرتے ہیں ماتم درو دیوار ذیل العابدین، اور بیڑیاں کیوں پاؤں میں پہناتا ہے شمر لئی، پہناتا ہے شمر لئی، اور رحم او ظالم کے ہیں بیمار ذیل العابدین، رحم ہو ظالم کے ہیں بیمار ذیل العابدین۔ مکتب لائزہ ہو، ایک اچٹتی سی نظر ہو رحم کی بحر خدا، ایک اچٹتی سی نظر ہو رحم کی بحر خدا، ملتجی ہے اظہر نادار ذیل العابدین، ملتجی ہے اظہر نادار ذیل العابدین، بے کسوں کے قافلہ سالار ذیل العابدین، دو جا کے مالک و مختار ذیل العابدین۔ آپ حضرات سے برائے ایصال ثواب ان مرحوموں کی لیے فاتحہ، سورہ فاتحہ اور اخلاص کی گزارش ہے۔ جزاک اللہ محترم سید حسن عباس اشرف فیض آبادی صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ حدیث قصہ کی تلاوت، یہ ذکر محمد وآل محمد مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا اور ان کے متعلقین کے لیے صبر کا سبب بنے گا۔ آئیے حضرات، اب ہم حجت الاسلام علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مجلس کو باقاعدہ خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نظر عباس ابن سید علی اظہر اور مرحومہ عقیل بانو بنت سید مقبول حسین کی روح کو ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں۔ خداوند متعال عصر کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے عصر سے مراد قیامت لیا ہے، یعنی قیامت کی قسم کھا رہا ہے۔ بہر صورت وقت کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور وقت ان قیمتی چیزوں میں سے ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ قسم کھانے والی ذات بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ قسم کیوں کھاتا ہے انسان؟ قسم انسان اس لیے کھاتا ہے کہ بات کی اہمیت کو بڑھایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ موضوع بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، تب قسم کھائی جاتی۔ قسم کھانے والا اگر ایک معمولی انسان ہے، ہم جیسا معمولی انسان قسم کھاتا ہے، تو اس کی بات کی اہمیت اتنی ہوگی جتنی اس کی اہمیت ہے۔ اگر قسم کھانے والا کوئی مجتہد، کوئی عالم دین، کوئی اللہ کا ولی ہے، تو پھر اس کے قسم کی اہمیت کچھ اور ہوگی، کیونکہ وہ تو ایسے نہیں قسم کھائے گا۔ جب موضوع اتنا اہمیت رکھتا ہوگا کہ قسم کھا کر یقین دلانے کی ضرورت ہوگی تو وہ قسم کھائے گا۔ اب اگر قسم کھانے والا کوئی امام معصوم ہو، امام معصوم علیہ السلام قسم کھا رہے ہیں، تو آپ جانیے کہ پھر وہ موضوع کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ اور اگر ذات پروردگار قسم کھا رہی ہو، ذات الہ قسم کھا رہی ہو، تو پھر آپ سمجھیے کہ اس موضوع کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ تو پروردگار عالم قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان سب کے سب گھاٹے میں ہے، اس میں کوئی
امتیاز نہیں ہے کہ مالدار انسان ہے، غریب انسان ہے، خوبصورت انسان ہے، بدصورت انسان ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، نہیں، سب کے سب گھاٹے میں، خسران سب کے لیے۔ تو پروردگار کیا کوئی راستہ ہے کہ جس سے ہم اس خسران سے نجات پا سکیں؟ تو ارشاد ہوا ہاں، کیوں نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے ہر قانون کا استثناء رکھا ہے، کوئی بھی قانون ایسا نہیں کہ جس کا خدا کا بنایا ہوا جس میں استثناء نہ پایا جاتا ہو۔ تو اللہ جو اعلان کر رہا ہے کہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، کوئی راستہ ہے نجات پانے کا، بے شک ہے۔ کیا راستہ ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسانوں میں سے وہ انسان گھاٹے اور خسران سے نجات پا سکتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتا ہو، حق کی نصیحت کرتا ہو اور صبر کی وصیت کرتا ہو۔ تو بے شک انسان بحیثیت انسان اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ انسان اس وقت اہمیت رکھتا ہے جب وہ انسان بن جائے، حقیقی انسان بن جائے، واقعی انسان بن جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی ہر شے، اس دنیا کی ہر شے کی خلقت انسان کے لیے ہوئی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کائنات میں انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک اجلی، اے ابن آدم، ہم نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو جو ہے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، تو انسان اس کائنات کے لیے، اس کائنات میں اشرف المخلوقات کا تاج اگر کسی مخلوق کے سر پر ہے تو وہ انسان ہے۔ لفظ انسان کے حوالے سے قرآن میں بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلقت میں پیدا کیا ہے۔ وہاں پہ بھی قسم کھا کے بیان ہو رہا ہے، جہاں انسان کا موضوع بیان ہو رہا ہے، بعض موارد میں پروردگار عالم قسم کھا کر بیان کر رہا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین مکے کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین خلقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ لفظ انسان قرآن میں مختلف جگہوں پر ذکر ہوا ہے، اور انسان کو اپنے انسانیت کی طرف، اپنے آغاز کی طرف، اپنے آغاز آفرینش کی طرف پروردگار عالم نے بار بار متوجہ کیا ہے اور توجہ دلائی، کیونکہ انسان کی شکل میں پیدا ہونا آسان ہے، لیکن انسان بن کر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی دعوت دینا چاہتا ہے کہ دیکھو، ہم نے تمہیں انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ شکل تمہیں انسان نہیں بنا، تمہارا کردار ہے جو تمہیں انسان بنائے گا اور انسانیت کے بلند مراحل و مقام و مرتبے تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے انسان بحیثیت انسان ان متعدد اجزاء کا مجموعہ، ہاتھ، پیر اور دیگر اجزاء سے جو مل کر اور مرکب ہو کر بنا ہے، یہ خدا کی نظر میں اسی وقت اہمیت رکھتا ہے جب اپنے کنہ وجود کو، اپنے حقیقت وجود تک پہنچ جائے۔ اسی لیے یہاں بتایا جا رہا ہے اس سورہ والعصر میں کہ دیکھو، اگر انسان کو مرحلہ انسانیت تک پہنچنا ہے، مرحلہ کمال تک پہنچنا ہے، تو بحیثیت انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ صاحبان ایمان کے دائرے میں آئے، صاحبان عمل کے دائرے میں آئے، حق کی پیروی کرنے والوں کے دائرے میں آئے، تب وہ انسان باکمال انسان بن سکتا ہے اور نجات پا سکتا ہے۔
بہت سے ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر لفظ اللہ سے اللہ نے استثناء کیا ہے. اللہ سے پہلے آپ کو خسارہ ملے گا، خسران ملے گا، گھاٹا ملے گا. اللہ کے بعد آپ کو خسران اور گھاٹے اور خسارے سے نجات ملے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ. اللہ کے ذریعے خسران سے نجات دی جا رہی. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، آپ انکار کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ. اگر صرف لا الہ کہہ کے رک جائیں تو کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. لیکن جب آپ نے کہا الا اللہ تو آپ مسلمان ہو گئے، آپ کفر سے نجات پیدا کر لی. تو بہت سی جگہوں پر لفظ اللہ کے ذریعے آپ کو داخل کیا جا رہا ہے. انسان بہت ہی عظیم مخلوق ہے. اور اگر دیکھا جائے کائنات میں جو کچھ انسان بنا رہا ہے، اور انسان بھی ایک طرح سے ایک مشین کی طرح ہے جسے اللہ نے بنائی ہے. تو یہ انسان کب کامیابی کے راستے کو طے کر سکتا ہے، کب ترقی کے راستے کو طے کر سکتا ہے، کب اپنے خالق سے متصل ہو سکتا ہے، اپنے خالق سے لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، کب انسان کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، جب وہ شرائط انسانیت کی رعایت کر رہا ہوں. بہت سی دنیا میں مشینیں بنتی ہیں، لوگ بناتے ہیں. کس نے بنایا؟ کا انسان نے بنایا. اور انسان کو اللہ نے بنایا. اب یہی فرق آپ سمجھ لیجئے کہ جو چیز انسان بنا رہا ہے اور جس چیز کو اللہ نے بنایا، یعنی جو چیز مخلوق بنا رہی ہے اور جو چیز خالق بنا رہا ہے. کیونکہ ہم بھی تو مخلوق ہیں. ہم جو چیزیں بناتے ہیں وہ مخلوق کی بنائی ہوئی ہے. ہوتا ہے نا آج کی دنیا میں انسان بہت غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز بنا دی، یہ ترقی کر لی، اتنی صنعت میں پیش رفت کر لی، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ ہم نے بنا لیا، یہ کارنامہ دکھا دیا. گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ سوچو کہ تم جو کہ ایک محدود انسان ہو، اللہ نے تمہارے اندر اتنی قدرت و صلاحیت رکھی ہے کہ اس طریقے سے ترقی کر سکتے ہو، اس طریقے سے دنیا میں اپنی کامیابی کا ڈنکا پیٹ سکتے ہو. تو وہ خالق جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کتنا باحکمت اور کتنا عظیم ہوگا. انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو دو راستے انسان کے سامنے رکھے. ایک انسانیت کا راستہ، ایک ہدایت کا راستہ، ایک ترقی کا راستہ، اور ایک خواہشات کا راستہ، جس کے بارے میں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اشارہ فرمایا کہ اللہ نے جب جانوروں کو پیدا کیا تو ان کے اندر صرف خواہشات کا غلبہ ہے، عقل شعور نہیں پایا جاتا. فرشتوں کو پیدا کیا تو ان کے اندر صرف نعمت عقل رکھی، خواہشات نہیں پائی جاتی. لیکن جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ان دونوں نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے. خواہشات بھی نعمت ہیں اگر بجا استعمال ہو، اور عقل بھی ایک عظیم نعمت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس کی خواہش اس کے عقل پر سوار ہو گئی وہ حیوانات سے بستر ہو جاتا ہے، اور جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب آ گئی وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. اور آواز آتی ہے کہ اور قریب آ جاؤ. پھر وہ فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، جو یہی انسان ہے. تو اللہ نے بحیثیت انسان قرآن میں بہت گفتگو کی، بہت سے صفات کی طرف انسان کے اشارہ کیا ہے. اکڑنے لگتا ہے انسان. خلق الانسان ضعیفا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کمزور بنایا ہے. اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، صرف اور صرف کامیابی کا جو تمہارا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. صاحبان ایمان بن جاؤ، عمل صالح کو انتخاب کر لو، حق کے پیروکار بن جاؤ، صبر کا دامن تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے انسان کی کامیابی. یہ انسان کی حقیقی کامیابی ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح سے جڑے، حق کا پیروکار بنے. ایمان کیا ہے؟ الاسلام و التسلیم
والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق۔ اگر ان چیزوں کو ہم نے حاصل کر لیا تو ایک مکمل انسان بن سکتے ہیں، ایمان صحیح، عمل صالح اور حق کے پیروکار، صبر کا دامن تھام کے رکھنا۔ اگر ان چیزوں کا ہم نے سہارا لیا تو ایک کامل و مکمل انسان بن سکتے ہیں اور خسران سے، دنیا و آخرت کے گھاٹے سے نجات پا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام، ایمان کیا ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ تعریف ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بیان کیا اسلام کی، ایمان کی۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین۔ سب کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقی ایمان کیا ہے؟ حقیقی ایمان یہ ہے کہ ہم تسلیم ہو جائیں حق کے مقابل میں، اہل بیت کی فرمائشات کے مقابل میں، اللہ کے حکم کے مقابل میں ہم تسلیم ہوں۔ الاسلام والتسلیم والتسلیم هو الیقین۔ تسلیم کیا ہے؟ کب انسان کسی کے مقابل میں تسلیم ہو جاتا ہے؟ جب اس کے اندر مرحلہ یقین پایا جاتا ہو، جب اس کے اندر جذبہ یقین پایا جاتا ہو، جب یقین کی منزل پر ہوگا تو وہ تسلیم ہوگا۔ والتسلیم والیقین، جب یقین ہوگا تو مومن کہلائے۔ والیقین ہوا تصدیق، اور جب یقین آ جائے گا تو پھر ہم ہر چیز کو جو حق ہے، حقیقت ہے، اسے ہم تصدیق کریں گے۔ والتصدیق هو العمل، پھر تصدیق کی بھی تعریف آپ فرماتے ہیں کہ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق یہ ہے کہ آپ عمل سے تصدیق کریں، صرف زبان سے تصدیق نہ کریں کہ ہاں یہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اس پہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کی اطاعت ضروری، اہل بیت کی اطاعت ضروری نہیں، کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ هو العمل، اگر آپ تصدیق کر رہے ہیں اور تسلیم کا جذبہ آپ کے اندر ہے تو پھر عمل میں نظر آنا چاہیے۔ اقرار بھی کریں اور عمل بھی کریں، تو یہ ہے ایمان کی تعریف، سب سے پہلی منزل جس کے ذریعے سے ہم خسران سے نجات پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی چیز ہی ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے انسانیت کے کمال کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، عزت و شہرت کی ضرورت ہے، نام و نمود کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، حشمت کی ضرورت ہے، بہترین گاڑی ہو، بہترین گھر ہو، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن انسانیت کا کمال اس سے وابستہ نہیں ہے۔ انسانیت کی ضرورت اس سے وابستہ ہو سکتی ہے، لیکن انسانیت کا کمال ہرگز اس سے وابستہ نہیں۔ انسانیت کا کمال اس کے ایمان سے وابستہ ہے، انسانیت کا کمال اس کے عمل سے وابستہ ہے، انسانیت کا کمال حق پرستی سے وابستہ ہے کہ حق والوں کے ساتھ ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور غریب بھی تھا، فقیر بھی تھا، لیکن نہیں، انسانیت کا کمال اسی میں کہ مولا غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہاں غریب ہوں؟ کہا کیوں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، میرے گھر پہ جا کے دیکھ سکتے ہوتا ہے نا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس وہ قیمتی چیز ہے کہ جو دنیا میں کم لوگوں کے پاس ہے، یعنی اس کو تم دے کے دنیا کی بھی کوئی بھی چیز دینے کو تیار نہیں ہوئے۔ کہا کیا مولا؟ کہا میں حاضر ہوں کہ یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اسے سونے کا بنا دو، تم لے کے چلے جاؤ، لیکن ایک چیز میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تم اپنے دل سے ہم اہل بیت کی محبت کو نکال دو۔ کہا اللہ اکبر، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، ساری کائنات الفاظ میرے ہیں، سونا بن جائے تب بھی ہم آپ کی محبت کو نکال سکتے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں؟ تم سے بڑھ کے امیر کون ہو سکتا؟ تو بے شک عزیزوں، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے
اور ایمان کی وہ دولت جو یقین کے ساتھ ہے، جو تسلیم کے ساتھ ہے، جو اقرار کے ساتھ ہے، جو عمل کے ساتھ ہے، وہ یہ احساس نہ کرے کہ وہ دنیا میں ایک ناکام انسان رہ گیا، کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ نہیں، ناکام وہ لوگ ہیں جو دولت ایمان سے محروم ہیں، ناکام وہ لوگ ہیں جو دولت عمل سے محروم ہیں، ناکام وہ لوگ ہیں جو حق اور حق پرستی سے محروم ہیں۔ انسانیت کا کمال یہ دنیا کا زرق و برق ہرگز نہیں ہے، یہ سب ہو سکتا ہے لیکن یہ کمال نہیں بن سکتا۔ کمال اسی وقت ہوگا جب آپ ایمان کی منزل پر ایک حقیقی انسان بننا جو خسران سے نجات پا جائے۔ جلدی انسان نہیں بن سکتا، بہت مراحل ہیں۔ واقعہ مشہور ہے میر فندرسکی، جو ایک مشہور عالم دین، عارف، عالم، محقق، زاہد، عابد، تمام صفات جن کے اندر سفر کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے، ایران و عراق کی سرزمین سے ہندوستان کی طرف آئے تھے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ آدم، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، ایک بہت اچھا آدمی بننا، آدم بننا، ایک اچھا انسان بننا جو خسران مبین سے نجات پا سکے۔ وہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ ہندوستان میں قدیم سے ایسے لوگ رہتے تھے جو تپسیا جسے کہتے ہیں، ریاضت کرتے تھے، سادھو جسے ہم کہتے ہیں۔ خوب اللہ نے کچھ چیزوں میں اثر وضعی رکھا ہے۔ اثر وضعی کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرتے چلیں۔ اثر وضعی یہ ہے کہ مثال طور پر اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز موجود ہے وہ زہر ہے اور آپ نے پی لیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیونکہ علم نہیں تھا اس لیے وہ آپ کے بدن میں اثر نہیں کرے گا، نہیں، کیونکہ وہ زہر تھا اس لیے وہ اثر کرے گا۔ یا مثال کے طور پر شراب موجود تھی، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے شربت سمجھا اور پی لیا، تو اب ایسا نہیں کہ یہ شراب نشہ نہیں لائے گی کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا، نہیں، وہ شراب ہے، وہ اس کا اثر دکھائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ریاضت میں، تپسیا میں، یعنی انسان اپنے کو سختی میں ڈالے، 40 دن تک عبادت کر رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک آثار وضعی رکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا فائدہ آپ کو اس حوالے سے ملے کہ آپ کو جنت یا اللہ جو ہے جنت ملے جائے، نہیں، اس کا اثر دنیا ہی میں، جسے کہیں کہ زحمت و مشقت کا اثر اللہ نے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تو ایک مرتاض تھا، سو رہا تھا سالوں سے، یعنی اس کی عمر طولانی تھی، اور 6 مہینے وہ سوتا تھا، 6 مہینے جاگتا تھا۔ میر فندرسکی آئے، کہا مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کا جو خادم نوکر تھا اس نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، ان کے سونے کا ٹائم ہے، اور 6 مہینہ آپ سوئیں گے، 6 مہینے بعد اٹھیں گے تو ملیے۔ کبھی میں اتنے دن تک تو میں نہیں رک سکتا، سفر پہ آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ملوں، سنا ہے بہت بڑے تپسیا کرنے والے اور سادھو ہیں۔ کہا ہم تو نہیں اٹھا سکتے ان کو، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی بھی آئے گا تو اٹھانا نہیں، مگر کہ کوئی آدم آئے، آدم، آدمی جسے کہتے ہیں نا، اچھا آدمی، انسان آئے، جسے دوسرے الفاظ میں کوئی انسان آئے، حقیقی انسان آئے۔ تو اب جو ان کے چاہنے والے تھے، شاگرد تھے پھر فندرسکی کے، انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے بڑا آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ زاہد، عابد، عالم، شب زندہ دار، عبادت گزار، ان سے بڑا اور کون آدمی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا اور کون انسان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی نظر میں انسان سے مراد یہ انسان نہیں تھی کہ جو دنیاوی مادی مال و دولت، اس کی مراد حقیقی انسان تھی، حقیقی آدمی تھا۔ تو جب انہوں نے کہا تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے اٹھا دیتے ہیں۔ وہ گیا اٹھانے، جب اٹھایا تو وہ سادھو اٹھا، اٹھنے کے بعد ان کو میر فندرسکی کو دیکھا اور کہا کہ یہی آدم ہے؟ کہا ہاں یہی۔ انہوں نے کہا ہم آدم ہیں، ان سے بہت بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ان کے شاگردوں نے کہا نہیں، آدم یہ نہیں ہے، آدم وہ تھا، انسان وہ تھے جسے ہم نے مجلس معموم میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ سالوں بعد کا ہے، ائمہ کے دور ائمہ کے سالوں بعد کا واقعہ ہے میر فندرسکی کا، لیکن وہ شخص، اس کی عمر طولانی تھی اس سادھو کی۔ جب مامون مناظرہ کر رہا تھا، امام رضا علیہ السلام سے مناظرہ کروا رہا تھا، اور مختلف مذاہب کے، مختلف ملکوں سے بڑے بڑے علماء
بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے زاہدوں کو، عابدوں کو بلایا تھا، تو اس میں اس سادھو کو بھی بلایا گیا تھا۔ 2 ہندوستان سے گئے تھے 2 لوگ، اس میں سے یہ سادھو بھی تھا۔ تو یہ بتانے لگا کہ جب ہم مجلس مامون میں اس باغ میں پہنچے جہاں مناظرہ ہو رہا تھا، اور وہ انسان، وہ آدمی آیا، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آیا، وہ مجلس میں جب آئے تو ان کے وجود سے تمام چیزیں، ان کے آنے سے تمام درخت، اور ہم نے دیکھا کہ پرند، درخت، جو کچھ بھی ہے وہ سب جھک گئے، سب ان کو سلام کرنے لگے۔ اور جیسے ہی وہ آ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے ایک اشارہ کیا، تو ہم نے محسوس کیا کہ جو بھی معلومات ہمارے ذہن میں تھی وہ سب کے سب چلی گئی۔ ہم مناظرہ کرنے آئے تھے لیکن ذہن خالی ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک مرتبہ دوبارہ اشارہ کیا اور تمام معلومات ہمارے ذہن میں واپس آ گئی۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کامل ہیں، حقیقی انسان امام معصوم جو اس مرحلے کمال پر ہے۔ خیر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری۔ اہل بیت کے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں راستے پر باقی رکھ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم پر ہم کیسے چلیں گے؟ کیسے چل سکتے ہیں صراط مستقیم پر؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب ہم حق کی پیروی کریں گے، حق کی وصیت کریں گے اور حق کے ساتھ رہیں گے، جب حق کے ساتھ رہیں گے تبھی ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ تو حق کہاں سے تلاش کریں؟ کہا در اہل بیت پر آ جاؤ، علی مع الحق والحق مع علی۔ اگر در اہل بیت سے تم جڑے ہوئے ہو تو بے شک حق کے ساتھ ہو، کیونکہ انسان کو ایک آئیڈیل چاہیے، ایک نمونہ چاہیے، کیسے چلے۔ یہ انسان جو اس دنیا میں آیا، 1000 طرح کے فکر کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، کون ہے جو اسے بتائے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے؟ کون ہے جو بتائے؟ اگر کوئی ذات ہدایت کا صحیح راستہ دکھا سکتی ہے تو وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ ذات مولا کائنات ہے۔ اگر حق کی وصیت کرنا ہے تو علی والے بن جاؤ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علی کے راستے پر چلو، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار۔ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ جس طریقے سے رسول گرامی اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو بعد رسول کون ہے کہ جس کی ہم پیروی کر کے حق پرست بن سکتے ہیں، جس کی طرف ہم وصیت کر سکتے ہیں؟ وہ ذات مولا کائنات ہے۔ علی سے جڑ جاؤ، علی والوں سے جڑ جاؤ، اہل بیت سے جڑ جائیں، خود بخود آپ حق کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ منزل کمال رکتی نہیں ہے۔ علی والے بننے کے بعد، علی کے راستے پہ آنے کے بعد، علی کی ولایت کو ماننے کے بعد، ایام غدیر بھی اس مہینے میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ منزل کمال رک جاتی ہے، بشرطے کہ ہم صحیح میں حق پرست بنیں، صحیح میں منزل ایمان کے اسی مراحل کو طے کرتے ہوئے نظر آئیں کہ صرف زبان سے ہمارا ایمان نظر نہ آئے بلکہ عمل سے بھی علی والے اور حق کے پیروکار بن جائیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور جن لوگوں نے خود کو اہل بیت سے جوڑ کر رکھا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں۔ ہاں عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی راستہ ہے جو آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کا راستہ ہے، صرف اور صرف علی والوں کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہے جو آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے اور کامیابی تک لے جا سکتا ہے۔ علی کی محبت جو ایمان کی شکل میں ہمارے وجود میں ہے، ایک اہم اور ایک بہت ہی قیمتی کیمیا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ۔ اے علی آپ کی محبت اور آپ کی پیروی وہی کرے گا جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوگی، اور آپ سے نفرت نہیں کرے گا جس کی ولادت میں
خباثت پائی جائے گی۔ تو یہ ہے علی والوں کی پیروی کرنا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان بنے، والعصر ان الانسان لفی خسر سے نجات پا جائیں، خسران میں نہ رہیں، گھاٹے میں نہ رہیں، اور گھاٹے سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں در اہل بیت پر آنا ہوگا، در علی پر آنا ہوگا۔ اہل بیت کے در سے جو متمسک ہو گیا اور جتنے مضبوط ارادے کے ساتھ، جتنے مضبوط عقیدے کے ساتھ، جتنے مضبوط شوق و ذوق و جذبے کے ساتھ اس در سے متصل ہوگا، اتنے زیادہ کامیابی اللہ اسے نصیب کرے گا، اور اس طریقے سے وہ خسران نبوین سے نجات پا سکتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ حق ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ کس حق کی ہم وصیت کریں گے؟ وہ حق وہی حق ہے جو در اہل بیت سے نکلا ہوا ہے، جو اہل بیت نے ہمیں بتا دیا وہی حق پرستی ہے۔ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں فکریں بہت ہیں۔ آج کا تو زمانہ علم کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، پیش رفت کا زمانہ ہے، فکر کا زمانہ ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم فکر کی دنیا میں، جو آج کے ہمارے جوان بالخصوص ٹیلنٹڈ ہیں، ہر چیز میں سوچتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ دنیا میں تو بہت سی چیزیں ہیں، کیوں ہم اسی پہ غور کریں؟ نہیں، آپ دنیا میں جہاں بھی چاہیے گھوم کے آ جائیے، اگر کہیں پر صحیح حق ملے گا اور حق کی بات ملے گی تو در اہل بیت پر۔ اور یہ چیز اہل بیت نے صرف اپنی زبان سے ثابت نہیں کیا ہے، کردار سے بتایا ہے کہ اہل بیت کا راستہ حق ہے اور اسے ہمیں پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بس عزیزوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ کردار سے اہل بیت نے بتایا ہے، صرف زبان سے نہیں بتایا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، کردار سے بتایا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی نصیحت کریں، کیونکہ بے شک اور یقیناً بغیر صبر کا دامن تھامے ہوئے آپ حق پرست نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں حق پرست بن جاؤں، حق کے راستے پہ چلوں، ہدایت کے راستے پہ چلوں، اللہ کے راستے پہ چلوں، سیدھے راستے پہ چلوں، لیکن مجھے صبر نہ کرنا پڑے، مجھے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے حق کے ساتھ ساتھ صبر کی وصیت کرو، کیونکہ حق بغیر صبر کی پیروی کیے ہوئے نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اہل بیت نے عملی جامہ پہنا کے بتایا، صبر کر کے بتایا کہ حق کی پیروی کیسے کی جاتی۔ کربلا والے ہمارے لیے درس ہیں، انہوں نے صبر کر کے بتایا کہ حق کی پیروی کیسے کی جاتی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نہ کربلا والے، کربلا سے پہلے بھی اہل بیت کے تمام افراد، بالخصوص پنجتن پاک اور اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صبر کے مقابل میں جو آپ کا کردار رہا ہے واقعاً معجزہ ہے۔ کربلا معجزہ ہے۔ اس طریقے سے صبر کرنا، بے شک کوئی حق پرست اور کوئی حقیقی ایمان رکھنے والا ہی اس طرح کا صبر کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر اسلام کی حقانیت کو پہچاننا ہے تو کربلا سے پہچانیے۔ کربلا والوں نے صبر کر کے بتایا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، کوئی بھی ہمارا عزیز قریبی، والدین، بھائی، کتنا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی وقت نہیں تھا چلے گئے، ابھی اور رہنا چاہیے تھا، ابھی ذمہ داریاں نہیں نبھائی تھیں، جبکہ اپنی موت سے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن کربلا والوں نے کیسے صبر کیا ہوگا، آپ سوچیں۔ کوئی باپ اس دنیا سے جاتا ہے، کس طریقے سے عزت و احترام سے ہم دفن کرتے ہیں، سپرد لحد کرتے ہیں۔ ذرا کربلا والوں کو آ کے دیکھیے۔ شب جمعہ ہے عزیزوں، شب جمعہ میں اپنے دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریے، کربلا والوں کی طرف متوجہ کریے کہ کس طریقے سے کربلا والوں نے مصائب پر صبر کیا ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا کوئی بھی مصیبت کا دن آپ کے عاشور کے دن سے بڑھ کر نہیں ہے۔
اور نہ اس جیسا ہو سکتا ہے۔ لا یوم، کوئی دن نہیں ہے کہ یوم کہ یا ابا عبداللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک دن میں کربلا والوں پہ جو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اللہ اللہ کسی کے لیے کوئی ایسی مصیبت نہ نازل۔ 3 دن کی بھوک و پیاس، اور یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے۔ اس مصیبت کا پہلے سے وعدہ لیا گیا تھا، اور اس مصیبت کو بہت سے انبیاء، بہت سے ولیوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ کون ہے جو اس مصیبت کو تحمل کرے گا۔ انکار کر دیا، کہا نہیں، ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مصیبت میں صرف شہادت نہیں تھی، مصیبت میں صرف پیاس نہیں تھی، مصیبت میں شہادت کے بعد اسیری، ماں بہنوں کی بے حرمتی، یہ تمام مسائل۔ انکار کر دیا، صرف ذات حسین تھی جس نے اس مصیبت کو تحمل کرنے کو کہا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ یہ امانت کون ہے؟ مصائب کربلا ہے۔ اسی لیے عاشور کو یاد کیا جاتا ہے۔ موسیٰ کی قوم کی خصوصیات میں سے، موسیٰ کی قوم کی خصوصیات میں سے موسیٰ کو بتایا جاتا ہے کہ جو ایک آخری نبی کی امت آئے گی، اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صاحب روز عاشورہ ہیں، وہ عاشور کے دن غم مناتے ہیں، ان کے نبی کا نواسہ عاشور کے دن شہید کرتے ہیں۔ عزیزوں، 3 دن کی بھوک و پیاس، ہمارے عزیز، ہمارے والد اس دنیا سے گئے، مرحوم کے بچے جو ہوں گے انہوں نے عزت و احترام سے انہیں سپرد لحد کیا ہو، لیکن ہائے کربلا والے، ذرا اس حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ اس نے اپنے بابا کو کیسے رخصت کیا ہو۔ ذرا اس بہن کے دل سے پوچھئے کہ اپنے بھائی، اپنے ماجائے حسین کو کیسے رخصت کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہ جب حسین مقتل کی طرف جاتے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ سموں سے لپٹی سکینہ، اسپِ باوفا کے سموں سے لپٹی سکینہ بیان کر رہی کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں۔ اس بیٹی نے بابا کی شہادت کے مصائب کو کیسے تحمل کیا ہوگا۔ ہاں عزیزوں، اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے اور نہ کسی بہن کو یہ منظر دکھائے کہ 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی ہے ماجایا شہید کیا جا رہا ہے، آواز دے رہی ہے ابن السعد یقتل ابا عبداللہ، میرا ماجایا حسین شہید کیا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اللہ رے حسین کے بعد عابد بیمار کی مجبوری کو دیکھیے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے مقتل میں پڑا ہوا ہے، لیکن بیٹا اتنا مجبور ہے کہ سپرد لحد نہیں کر سکتا۔ آئیے عزیزوں، کربلا کی طرف رک کر کے سلام دیتے ہیں۔ شب جمعہ ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ کاش مولا ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار ہمارے اس خلیل سے عبادت و قبول فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نظر عباس ابن سید علی اظہر اور مرحومہ عقیل بانو بنت سید مقبول حسین کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی جزاک اللہ محترم مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، آپ نے بہترین درس مومنین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تعلیمات معصومین علیہ السلام تمام مومنین کے لیے بہترین راہ ہموار کرے گی اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا سبب بنے گی۔ ہم
तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया मरहूम के मुतालिकीन की जानिब से अदा करते हैं। बिलखुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है कारी मोहतरम जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब का, जिन्होंने तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ किया था। शुक्रिया अदा किया जाता है हदीस किस्सा की तिलावत फरमाने वाले जनाब सैयद अली अब्बास सल्लमहू का, और शुक्रिया अदा किया जाता है जनाब सैयद हसन अब्बास अशर फैज़ाबादी साहब का, और बिलखुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है हुज्जतुल इस्लाम वाली जनाब मौलाना सैयद फ़याम हैदर रिज़वी साहब का, जिन्होंने बेहतरीन मजलिस सामीन के दरमियान पेश की। हज़रात, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के हवाले से, और एक गुजारिश भी है कि क्योंकि आज शब जुमा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करें, सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएँ और कुरान शरीफ की तिलावत फरमाएँ, और अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करें, और जो मुमिन हयात हैं उनके सेहत के लिए दुआ करें, और हमारी टीम ग्राफ एजेंसी को भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।